سوال: ایک شخص نے نکاح کے وقت بیوی کے لیے مہر مقرر کیا مگر بعد میں بیوی نے وہ مہر معاف کر دیا۔ بعد ازاں دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور طلاق ہو گئی۔ اب عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے مہر دو، حالانکہ اس نے پہلے معاف کر دیا تھا۔ کیا شریعت کی روح سے اب بھی شوہر پر مہر دینا لازم ہے یا نہیں؟ اگر شوہر کے پاس پیسے نہ ہوں اور نہ دے اور عورت کے بھائی اس کو مارنے کی دھمکی دیں تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کیا جو زکوٰۃ ہر سال شوہر پر واجب ہوتی ہے اس کو وہ بیوی کے مہر کی نیت سے دے سکتا ہے، جبکہ بیوی نے پہلے مہر معاف کر دیا تھا لیکن اب زبردستی مانگ رہی ہے؟ جزاک اللہ عز و جل۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ جھگڑے کو مٹانے کے لیے ان کو پیسے دے، دل میں نیت کرے کہ زکوٰۃ ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی سمجھیں یہ زکوٰۃ کی نیت سے دے، ان کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، جھگڑا بھی ختم ہو گیا، اچھی بات ہے۔ السلام علیکم۔ دوسرا سوال یہ عرض تھا کہ لوگ یہاں پہ مطلب ہے گاڑی وغیرہ لیتے ہیں تو ان کا جو کفیل ہوتا ہے یا ارباب کسی سے مطلب ہے 5-10 ہزار ان کے پاس ہوتا ہے، گاڑی مطلب ہے 30 ہزار کی، تو 20-25 ہزار ارباب جو ہے نا اپنی طرف سے شامل کرتا ہے، پھر وہ ارباب کو جو ہے نا قسطیں دیتے ہیں مہینہ 1500 یا 2000 کر کے، تو وہ ارباب جو ہے نا پھر 4-5 ہزار 5-6 ہزار جیسے اتفاق ان کا ہوتا ہے وہ اوپر لگاتا ہے۔ مطلب اگر اس نے ابھی 30 ہزار دیا ہے تو جب قسطیں ختم ہوں گی 2 سال کے بعد یا کبھی تو پھر وہ مطلب 35 ہزار لے گا یا 36 ہزار لے گا۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں میری رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس طرح صحیح ہے کہ وہ کفیل خود بینک سے خریدار ہے اور یہ آدمی کفیل سے خرید رہا ہے، تو کفیل بینک سے جس ریٹ میں خریدے اور اس کو ادھار میں دے رہا ہے 5000 ابھی تو باقی ہر مہینے قسط دو، تو گاڑی کا ریٹ مہنگا رکھے گا، صحیح ہے، یہ سود نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائیں ایک سوال عرض تھا، یہ عرب ممالک میں زیادہ تر دبئی میں یا سعودی عرب سے لوگ پیسے بیچتے ہیں، تو عام طور پر اگر آپ ان کو نقد پیسے دیں مطلب 1000 کا تو وہ الگ ریٹ لگاتے ہیں، 1000 کا مطلب ہے ابھی 78,000 وہاں پہ دیتے ہیں۔ اگر ان کو اگر بولیں کہ ہم آپ کو پیسے 1 مہینے کے بعد دیں گے تو وہ وہاں پہ آپ کو مطلب پیسے کم دیتے ہیں، جیسے 75,000 یا 73,000 مطلب پیسے کم کر دیتے ہیں، ریٹ کم لگاتے ہیں۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے یا اس کے بارے میں تھوڑا رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ پہلے سے وہ دیتے وقت طے کریں کہ جی پیسے آپ ابھی نقد دیں گے یا بعد میں دیں گے، وہ کہیں جی میرے گھر آپ اتنے پیسے دے دو، میں آپ کو دبئی کے درہم 1 مہینے کے بعد دوں گا۔ وہ کہہ کہ جی میں 74,000 دیتا ہوں، آپ مجھے 1,000 دیں گے 1 مہینے کے بعد، سیدھا طے کریں تو یہ سود میں شامل نہیں ہوگا۔ علیحدہ وضاحت کرنا کہ جی ریٹ یہ ہے، آپ ابھی دیں گے تو یوں ہوگا، ابھی نہیں دیں گے تو پھر اس کے بدلے میں آپ سے یہ لوں گا، یہ چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ فکس بتا دے جی میں 74,000 دوں گا، آپ 1 مہینے کے بعد مجھے 1000 درہم دے دیں۔ اس کی گنجائش ہے، اس کو ہم سود کی تعریف میں شامل نہیں کر سکتے، کرنسی مختلف ہے اس لیے۔ السلام علیکم۔